खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक आप तमाम अहबाब का आना कबूल फरमा के निजात का सबब बना। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान मजीद से करते हैं। हमारे इसी इदारे के मुताल्लिक मोहतरम जनाब हाफिज उकाशा साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथन वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। वमन यद'ु मअ अल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिही फइन्नमा हिसाबुहु इन्द रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। वक़ुल रब्बि इग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमत अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे इदारे के दूसरे तालिब इल्म तिलावत के लिए तशरीफ लाते हैं साजिद मुख्तार। हमारे इसी इदारे के तालिब इल्म साजिद
مختصر نظم کے لیے دعوت دوں گا. مختصر نظم کے لیے حافظ عکاشہ. صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے. رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے، ہر مسلمان کا اس پہ ایمان ہے. خالق بحر و بر کا یہ فرمان ہے، جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے. صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے. سرور انبیاء پر جو نازل ہوا، آدمی جس امانت کا حامل ہوا، جس سے آسان ہر کار مشکل ہوا، گو کہ جس کا مخاطب ہر انسان ہے. صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے. حرف اس کے ہے سب محترم معتبر، جس کی تفسیر ہے ذات خیر البشر. رہبروں کا جو آج بھی ہے راہبر، مستقل روشنی جس کا عنوان ہے. صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے. اس کو پڑھنا ثواب، اس کو سننا ثواب. یہ کتاب آخری ہے خدا کی کتاب، اس کا پیغام ہے انقلاب انقلاب. چھوڑ کر جس کو انسان پریشان ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے. رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے، ہر مسلمان کا جس پہ ایمان ہے. خالق بحر و بر کا یہ فرمان ہے، جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے. صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارے اس ادارے کے طالب علم حافظ عکاشہ صاحب قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے آپ کے سامنے نظم پیش کر رہے تھے اور آپ کو دعوت بھی دے رہے تھے کہ قرآن کے ساتھ لگاؤ اور محبت انسان کے ایمان کی علامت ہے، اور یہ جذبات آپ لے کر جائیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں اور دلوں میں یہ بات پیدا ہو اللہ ہمیں بھی ایسی اولاد دے دے. اولاد دی ہے تو ان کو دین کی اور قرآن کی دولت سے نواز دے. تو یہ جذبات لے کر جائیں اور اپنی اولادوں کے لیے دعا کریں. اللہ پاک انشاءاللہ قبول فرما کے نجات کا سبب بنائے گا. تو اب ادارے کے تعارف کے لیے میں دعوت دوں گا. میں نے حافظ صاحب سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ حافظ صاحب ادارے کے قیام کا خیال کیسے آیا؟ تو حافظ صاحب نے مختصر سے الفاظ میں بڑی وضاحت کے ساتھ
کیونکہ علمی اور عملی علماء سے تعلق کی بنا پر فرمانے لگے الشیخ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کراچی والے، انہوں نے حافظ صاحب کو کہا کہ حافظ صاحب آپ نے دعوت کا کام کیا ہے، منہجی کام کیا ہے، آپ میلسی میں ایک ادارے کا قیام بھی کریں، کیوں کہ جہاں ادارے ہوتے ہیں وہاں جماعتیں زندہ رہتی ہیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ میلسی کے اندر آپ دیکھ لیں، مسجد التوحید کے اندر ادارہ قائم تھا، تو اسی کی وجہ سے، اسی کی نسبت سے میلسی شہر کے اندر الحمدللہ اس وقت تمام بچے جو پڑھتے تھے ان میں کثیر تعداد میں حافظ موجود ہیں۔ اور پھر ادارے کی قیام کے بعد جماعتوں کی زندہ مثال دوکوٹا میں چلے جائیں تو وہاں علماء کی ایک کھیپ موجود ہے ادارے کی نسبت کی وجہ سے۔ تو حافظ صاحب فرمانے لگے کہ شیخ صاحب کے کہنے پر میں نے ذہن میں یہ بات بٹھا لی کہ اللہ کی توفیق اور رحمت سے انشاءاللہ ادارے کا قیام کیا جائے گا، اور ادارے کا قیام الحمدللہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ کی اس میں اشد ضرورت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس ادارے کے لیے وقف کریں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ کہ منہجی اور تربیتی لحاظ سے یہ ادارہ آپ کی امید پر کیسے پورا اترتا ہے۔ میں ادارے کے مختصر تعارف کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب حافظ عبداللہ حیدر صاحب کو کہ وہ ادارے کا تعارف آپ کے سامنے پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک علاقے کے اندر ادارے کے فوائد کیا ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے مختصر سی بات آپ کے سامنے قاری صاحب نے بیان کر دی ہے، بلکہ مختصر سے الفاظ میں بڑی تفصیل سے تعارف کروا دیا ہے۔ آپ اس وقت اس ادارے میں موجود ہیں، مرکز ابن تیمیہ الاسلامی۔ یہ ادارہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اپریل 2014 میں اپنے کام کے آغاز پر اس ادارے کو جاری کر دیا گیا۔ یہاں پر جن شعبہ جات کا آغاز کیا گیا ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر شعبہ حفظ ہے۔ پھر اس حفظ کو خاص کرنے کے لیے باقی اداروں کے حفظ سے نمایاں کرنے کے لیے اس کے اندر مزید کچھ چیزوں کا اضافہ کیا گیا۔ 2014 سے لے کر اب تک اس ادارے سے اللہ کے فضل سے 60 طلباء جو ہے وہ قرآن مجید حفظ کر کے جا چکے ہیں۔ 2014 سے لے کر اب تک اس مختصر سے عرصے میں 60 طلباء حفظ کر کے جا چکے ہیں۔ موجودہ سال میں اب اس وقت جو ہمارے پاس طلباء موجود ہیں ان کی تعداد بھی اتنی ہے، چونکہ ادارے کے کچھ اصول و قوانین ہیں، کچھ ضوابط ہیں جس کی وجہ سے تعداد کو مخصوص ہی رکھا جاتا ہے، ہر آنے والے کو یہاں پر داخلہ نہیں دیا جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ادارے کے اندر وہی تعداد موجود ہے، الحمدللہ اس تعداد کو ہم مینٹین رکھتے ہیں۔ گزشتہ سال جو لوگ یہاں سے جتنے طلباء حفظ کر کے گئے ان کی تعداد تقریباً 20 کے قریب بنتی ہے۔ اس سال 6 طلباء ایسے ہیں جنہوں نے وفاق المدارس کے امتحان میں شرکت کی، اور اتنے ہی طلباء پچھلے سال بھی وفاق المدارس سلفیہ پاکستان جس کا ہیڈ جو ہے مین برانچ جو فیصل آباد میں ہے، جو عام امتحانات کی طرح نہیں ہوتا، اس امتحان میں شرکت کی، اور اللہ رب العالمین کے فضل سے اس شعبہ حفظ کو باقی اداروں کے شعبے سے نمایاں کرنے کے لیے یہاں پر 2 اہم چیزوں کا انعقاد کیا گیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ طلباء کے گروپ بنائے گئے ہیں، ان کے
قرآن کے حفظ کے اعتبار سے پہلا گروپ وہ ہے جن طلباء کو ہم نورانی قاعدے سے لے کر 5 سپارے کے تک جن کا سبق ہے، پہلے گروپ میں ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے، گروپ ابو بکر اس کا نام ہے۔ ان طلباء کو ہم حفظ کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی دعائیں لازمی یاد کرواتے ہیں۔ دوسرا جو گروپ ہے جس کا نام عمر رکھا ہوا ہے، اس گروپ کے اندر 6 سپارے سے لے کر 15 سپارے تک جن طلباء کا سبق ہے، یہ طلباء اپنے حفظ کے ساتھ ساتھ روزمرہ دعائیں بھی یاد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان طلباء کے لیے نماز کی تربیت، اس کا طریقہ کار، اس کو بہتر سے بہتر انداز سے ادا کرنا، یہ بھی ان کو تربیت دی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مختصراً سوالات عقیدے کے اعتبار سے، مثلا اللہ رب العالمین کہاں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے اعتبار سے، قرآن حکیم کے تعارف کے اعتبار سے، اسی طرح زندگی کے اور جو معمولات ہیں ان کے حوالے سے مختصر سوالات بھی طلباء کو یاد کروائے جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے ہم رزلٹ بھی اناؤنس کریں گے، جو ہم نے یہ یاد کروانے کے بعد بچوں سے پھر چیک بھی کیا کہ ان کو کس حد تک یاد ہے، ہماری محنت جو ہے اس کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اور اس کے لیے ہمارے ادارے کے شعبہ حفظ کے مدرس قاری ناصر ادریس صاحب بہت محنت کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو تیسرا گروپ ہے، اس گروپ کے طلباء کو ان چیزوں کے علاوہ جو اضافی چیز کروائی جاتی ہے وہ ایک حدیث کی کتاب ہے نخبۃ الاحادیث کے نام سے، جس میں 100 احادیث منتخب لکھی ہوئی ہیں۔ وہ احادیث بھی ہم بچوں کو یاد کرواتے ہیں، اس کا ترجمہ ہلکا پھلکا گرامر کے اعتبار سے چند مخصوص باتیں بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم کا ترجمہ، جس میں سورہ فاتحہ ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک درس نظامی کے انداز پر ان طلباء کو مختصر سا تھوڑا تھوڑا جتنی ان کی استعداد ہے ترجمہ بھی یاد کروایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہماری مسجد عائشہ کے جو امام ہیں قاری مستقیم صاحب، ان کی بہت محنتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری خاص بات شعبہ حفظ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر حفظ میں آنے والے ہر بچے کے لیے سکول کی تعلیم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی مقصد کے لیے سکول کے 2 اساتذہ بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ مختلف کلاسوں کے اندر بچے پڑھتے ہیں، ان کے سالانہ امتحانات بھی ہوتے ہیں، رزلٹ بھی دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے 31 مارچ کو اسکول کا رزلٹ یہاں پر اناؤنس کیا تھا، آپ میں سے بہت سارے ساتھی اس میں موجود تھے۔ تو یہ تیسری اہم ترین خصوصیت ہے۔ دوسری، حفظ کے علاوہ عام اداروں کے اندر آپ کو حفظ ملے گا، لیکن یہ جو اضافی خصوصیات بتلائی جا رہی ہیں ان کا پایا جانا بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو خوبی ہمارے شعبہ حفظ کے مدرس قاری ناصر ادریس صاحب کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر طالب علم کے والدین کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ کبھی ایسا موقع نہیں آتا کہ والدین آ کر بتائیں کہ پچھلے 4 ماہ سے آپ کے پاس بچہ بیٹھا ہے اور بچے کو آج تک کوئی لفظ یاد نہیں ہوا، یہ 4 ماہ میں جو اس کی کارکردگی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں، بلکہ قاری صاحب ہر وقت انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ کا بچہ آپ کو ملنے آ رہا ہے، 2 دن کی اس کی چھٹیاں ہیں، یہ 1 دن کی چھٹی ہے۔ اس دوران آپ نے بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ فلاں فلاں کام میں، فلاں فلاں معاملات میں آپ کا بچہ سستی کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے ادارے کے اللہ کی توفیق سے بڑی نمایاں خصوصیت ہے۔ باقی یہ ادارہ آپ کے سامنے ایک عرصے سے اس کام کے لیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ یہاں پر کام کرنے والی ٹیم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، آپ احباب کی دعاؤں سے، بھرپور محنت سے یہ کام سر انجام دے رہی ہے۔ اور ہر سال 10، 8، 5، 6، 10 کے قریب حفاظ ہم یہاں تیار کرتے ہیں۔ اس سے تعداد زیادہ ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا کرے۔ السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام کا کوئی شیڈول زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، تو اب میں ادارہ جو مستقبل میں اپنے اہداف رکھتا ہے ان اہداف کو پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا قائد ضلع وہاڑی محترم جناب حافظ غلام اللہ محمدی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع وہاڑی
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے بھائیوں، آج نہ کوئی ہمارا یہ جلسہ تھا، نہ ہی ہم نے عام کو دعوت دی ہے، صرف وہ طلباء جو یہاں حفظ کیا ہے انہوں نے جو پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کو دعوت دی ہے، اور کچھ قریبی ہلکے احباب کے دوستوں کو جو کچھ تھوڑے سے ٹائم میں ذہن میں رہ سکے ان کو دعوت دی ہے۔ کچھ ہمارے قریبی ہلکے احباب کے دوست جو آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں گے ان تک بھی دعوت پہنچی ہے، اور کئیوں نے اپنی مجبوری اور پریشانی جو مصروفیت ظاہر کی ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً جامع مسجد التوحید 1990 کے اندر ہم نے ایک 7 مرلے کے پلاٹ سے آغاز کیا تھا، جس کا ایک مایوس کن پوزیشن تھی کہ ہم کوئی دوست نہیں تھے، کوئی فنڈ ہمارے پاس نہیں تھا۔ میں اپنی جماعت کا محسن اور شخص کو محسن کہتا ہوں، محترم شیخ عاشق حسین جاوید صاحب، کہ جب ہمارے اپنے بھی اور بیگانے تو ویسے ہی مخالف تھے، اپنے خاندان کے افراد بھی ہمیں کسی جگہ مسجد کا کوئی پلاٹ ہم لے سکیں شدید ہماری مخالفت میں تھے۔ ایسی صورت میں انہوں نے ہمیں ہمارے محلے ہمارے گھر کے قریب ایک پلاٹ دیا جو 7 مرلے کا پلاٹ تھا، اور ہمیں 22,000 روپے مرلے کے حساب سے دیا۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، اس وقت چھوٹا سا کام ہمارا تھا، جو اتنے پیسے بھی ہمارے پاس نہیں تھے۔ مزاج ایسا تھا کہ حافظ اللہ محافظ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہاں سے آئے تو ایک ہی ان سے درس لے کر آئے تھے، اپنے خودداری اور اپنے وقار کو مجروح نہیں کرنا، اور اللہ کی رضا مقصود ذہنوں میں رکھ کر دین کا کام اپنے فساد کے مطابق کرنا۔ اس وقت 75,000 روپے بطور قرض اٹھا کر کچھ اپنے دکان سے اٹھائے اور ان کو دے دیے، باقی 90,000 روپے ان کو دینا تھا، اور 2 مہینے کا وعدہ کیا کہ ہم آپ کو دیں گے۔ شدید پریشانی تھی کیونکہ نہ مانگنے کا مزاج ہے آج تک، نہ ایسی کوئی تربیت ہے۔ تو میں حافظ اللہ محافظ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، میں نے اس سے گزارش کی کہ یہ حالات ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں 5,000 روپیہ فنڈ آپ کو میں بھی دوں۔ تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ میرے پاس تو کل اثاثہ وہی محترم حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، میرے پاس اور کوئی نہ کوئی جان پہچان، نہ باہر نہ اندر، کوئی نہیں تھی، کس سے میں پریشان ہوا۔ حافظ صاحب تو میں نے کہا حافظ صاحب اس سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، 2 ماہ بعد ہم نے پیسے نہ دیے تو ہمیں تو مسجد کا پلاٹ نہیں ملا۔ حافظ صاحب کی قبر پہ اللہ کو رحمت فرمایا، مجھے کہنے کے میں نے اللہ کی قسم ہے کہ میں کسی کو مانگ کے تنہوں نہیں دینا، میری پینشن جو کچھ آئے گا گھر دے جی میں اتوں تین دوں گا۔ میں ان سے جمعے کا ٹائم لے کر آیا، اس وقت خالی چھپڑ تھا ہمارے پاس، جو ہم نے یہ پتلوں کا چھپڑ ڈالا ہوتا 500 کا، اور پتلوں کا ایک پلر لے کر مسجد نہیں بنی تھی۔ ان جمعہ پڑھایا، وہاں پر ہماری محنت گزاروں کو شوق دیکھا، یہ تو ہے یہ بھی تو مجھے کہنے لگے جاتے ہوئے کہ پنجابی تو مایوس نہیں ہونا، دل نہیں چھوٹا کرنا، کہ اللہ دی توحید کا جو بوٹا تو لایا نا انشاءاللہ یہ ضرور قداور ہوئے گا، کہ تو دل نہ چھوٹا کر، پرسوں میرے کو آ جائیں، میرے کو ایک گڈی ہے میں وہ بیچ کے تینوں پیسے دے۔ ایک انہوں نے گاڑی دی تھی جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی، جس پر وہ تبلیغی پروگرام کے جاتے تھے، مجھے کہنے لگے میں اس کو کل سیل کر دیتا ہوں، اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اور میں تجھے پیسے دے دیتا ہوں 90,000۔ بہت بار بار یہ حوصلہ دیتے رہے کہ آپ پریشان نہ ہونا، جہاں آپ نے لا الہ الا اللہ کی آواز اٹھائی ہے اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ میں اتوار والے دن گیا، جب لودھرا بھی پہنچا تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ بس یہ ان کی دعائیں تھیں، کاوشیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پیسے بھی دلوائے۔ دعوت کا کام ہم کرتے رہے، اور یہ اللہ کی توفیق ہے
کہ کبھی اس پر ہم نے نہ کبھی ذہن میں لالچ آیا. آج میں نے اس لیے آپ کو جو کارڈ ہم نے بھیجے ہیں اور جو میسیج آپ کو کیے ہیں اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا. میرے محترم بھائی پروفیسر یونس علی ساجد صاحب ریاسی کالج کے کچھ عرصہ پہلے ریٹائر ہوئے ہیں. حافظ صاحب کی بہت ساری خوبیوں کے حامل ہیں. ہمیں اس وقت سے ان سے بہت پیار ہے اور دلی خواہش تھی کہ آج کے پروگرام میں وہ ہمارے پاس شفقت کی ہے, ٹائم بھی دیا ہے. تو یہ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے یہی تبلیغ ہوتی تھی جب ہم درس لیتے تھے, پڑھتے تھے میرے پاس, کہ کبھی اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں ذہن میں مالی منفیت نہیں رکھتی. تو یہ کام مسجد توحید سے شروع ہوا اور یہی وہ مسجد توحید تھی جہاں حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری جمعہ تھا. اور حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے اندر وہ معروف شخصیت تھے کہ جو اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ پر اور منہج پر اللہ کی رضا کے علاوہ نہ اپنی کبھی پرواہ کرتے تھے, نہ اپنے کی نہ بگانے کی, کچھ نہیں کرتے. صرف ایک اللہ کی توحید اور اللہ کے نبی کی سنت, یہ ان کے ذہنوں میں سمائی ہوئی. اللہ کی تھی انسان دنیا میں جو بھی اپنے جانا ہے. حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات پا ہے, ان کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں, ان کا دیا ہوا فہم ہمارے پاس تھا. اور وہ فہم یہی تھا کہ کتاب و سنت کے, آج اس کا تذکرہ کچھ پروفیسر یونس صاحب بھی کر رہے تھے, ہم ترجمہ قرآن کی کلاس پڑھ رہے تھے تو وہ کہنے لگے کہ میرے ابا جی بھی عالم دین تھے, میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, جب میں آتا تو اکثر اپنے ابا جی سے مختلف ٹاپک پر اختلافی پہلو اختیار کر کے بحث کرتا اور ان کو لاجواب کرتا. تو مجھے کہنے لگے عبداللہ تیری ذہانت دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, لیکن میں ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں تو گمراہ نہ ہو. پھر کہنے لگے مجھے میرے والد محترم نے ایسی نصیحت کی جو سونے کے پانی سے, اور اس نصیحت نے آج تک مجھے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے منہج سے کبھی دور نہیں جانے دیا. وہ نصیحت یہ تھی کہ کتاب و سنت کا جو مسئلہ تیرے ذہن میں آئے انہیں پہلے دیکھنا ہے کہ صحابہ, تابعین, محدثین جو مجھ سے علم اور تقوی میں بہتر لوگ تھے, اللہ کے قریب زیادہ تھے, کیا میں نے ہی یہ مسئلہ سمجھا کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے. فرق ہمارا اور غیروں کا یہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کی بنیاد کتاب و سنت ہے, پھر ہم تائید صحابہ و تابعین سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, دین اپنے امام کے قول کو سمجھتے ہیں, پھر تائید کے لیے قرآن و حدیث میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. بس اتنا فرق ہے. تو یہ دعوت کا کام ہوتا رہا. میں آج اپنے محترم بھائی پروفیسر یونس صاحب کو بتا رہا تھا, میسی میں تاجروں کی بڑی جماعت نے ہماری بات کو سنا, اسے قبول کیا, اور یہ میرے دوست یہاں موجود جانتے ہیں, میں نام لینا چاہوں تو بہت بڑی لسٹ ہے. میں بنیادی طور پہ ذریعہ ادویات کا کاروبار شروع میں کرتا تھا, پیسٹی سائڈ کا ڈیلر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اسی پیسٹی سائڈ کی دنیا سے بھی ایک جماعت دے دی جو آج دائیں بائیں ہر دکھ میں ہمارے ساتھ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اور دوست بھی, ذمہ داروں میں بھی. تو جب یہ معاملہ ہوا تو محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب وہ مجھے کہنے لگے کہ یہاں ایک بہت اچھے دینی ادارے کی بنیاد رکھو. بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں, بعد میں ادارے چلتے رہتے ہیں, صدقہ جاریہ بنا رہتا ہے, لوگ اللہ اور دیتا رہے گا, کام چلتا رہے گا. تو ہم نے اس کے لیے کوشش کی. انہوں نے کہا کہ 1 ایکڑ جگہ لینی ہے. یہ بھی بڑا دلچسپ سا واقعہ ہے. آرمی کے ساتھ ہم نے جگہ لینے کی کوشش کی, اور کسی دوست کا محنت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اس وقت ہماری جماعت کی ذمہ داری بطور امارت محترم چودھری محمد اکرم صاحب کے پاس تھی. تو انہوں نے وہاں پر جب بیٹھ کے مشورہ ہوا کہ یہاں ایک جگہ ملتی ہے 27 کنال, اور وہ آرمی کے ڈر سے کوئی لے نہیں رہا تھا, تو ہمیں 1 لاکھ روپے کنال پر وہ دینے کو تیار تھے, لیکن پھر بھی کوئی نہیں لیتا تھا. اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ 8 کنال میں اس میں سے لیتے ہیں. دوستوں اکٹھا کر لیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ 8 کنال نہیں دیتے, وہ 27 کنال پوری دینا چاہتے ہیں. پھر فیصلہ ہوا کہ 8 کنال مدرسے کے لیے لو, اور بقیہ جو زمین ہے وہ آپس میں بانٹ کے اپنے گھر چار وغیرہ کالونی بنا کے کاروبار کرنا. اس کے لیے کچھ دوست تیار ہو گیا. پھر فیصلہ ہوا 27 کنال ایسے. اس وقت چودھری اکرم صاحب کہنے لگے اگر ہم اپنی ذاتی دنیا بنانے کی خاطر یہ 27 کنال لے سکتے ہیں تو اللہ کے دین کے لیے کیوں نہیں لے سکتے. ہم یہ 27 کنال مدرسے کے لیں گے, اور اس میں 1 مرلہ بھی کسی کو نہیں لے سکیں گے.
ان کی اس تحریک پر اللہ نے ہماری مدد کی، اور ہم نے اس وقت جب کہ ہمارے پاس کوئی ایسے پیسے نہیں تھے، ہم نے اپنی پراپر جماعت سے اور کچھ قریبی دوستوں سے مل کر ہم نے یہ 27 کنال جگہ لی، مدرسے کا آغاز کیا، مسجد خوبصورت بن گئی، مدرسے کی بلڈنگ بن گئی۔ تو ہماری پاکستان کی جو ہمارے ساتھ آرمی بیٹھی ہیں، حالات ملک کے ایسے تھے، ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ یہ مولوی داڑیوں والوں نے یہ کیا کیا ہے کہ کینٹ کے ساتھ جو حساس علاقہ ہے یہاں انہوں نے آ کر مدرسہ بنا لیا۔ اس کے لیے میں نے کبھی آپ ساتھیوں کو، یہ زیادہ قریبی دوستوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، 2006 سے لے کر 2010 تک، میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں نے آج سے پہلے کبھی یہ بات ڈیٹیل سے آپ کو نہیں کی کہ 2005 سے لے کر 2006 سے لے کر 2010 تک پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس سے ISI سے لے کر IB سے لے کر اسپیشل برانچ سے لے کر کوئی ایک ایجنسی نہیں جس نے میری ذات سے لے کر میرے بہاول ملتان لاہور بیٹھے ہوئے بہنوئیوں تک اور بہن تک کی معلومات کلیکٹ کر کے ہر دوسرے چوتھے مجھے کال کر کے میرے ساتھ مذاکرات معاملات صرف اس ادارے کی وجہ سے، اور اس کے لیے اللہ کی ہاں بہتری بھی ہوئی۔ جب ہم بالکل کلیئر تھے تو معاملہ ایسا نہیں تھا، ہماری پاکستان سے محبت بھی کلیئر تھی، ہم سپیری کے خلاف بھی نہیں تھے، ہم پاک آرمی سے، پاکستان کے آرمی سے محبت کرتے تھے، کوئی ایشو نہیں تھا۔ آخر نتیجتاً یہ ہوا کہ بہت 5 سال کی جستجو کے بعد نتیجتاً ہمارا ادارہ اس شرط پہ ہمیں مل گیا۔ اکثر دوست یہ باتیں کر لیتے ہیں نا، جب ان کو پتہ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے کر کے وہ معاملہ پریشان ہو جاتا ہے کہ دوستوں کے ذہنوں میں آیا کہ یار کمال ہے، اتنی بڑی جگہ تھی تو انہوں نے مدرسے کے نام پہ لی تھی، پھر انہوں نے کیوں وہاں پر سکول بنایا؟ تو وہ جو بندہ فرنٹ لائن پہ کھڑا ڈیل کر رہا ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اسے سکول کی پوزیشن میں لے کر آئے ان کے ایگریمنٹ کے تحت کہ یہاں سکول ہوگا، یونیورسٹی ہوگی، کالج ہوگا، مدرسہ نہیں ہوگا، انہوں نے ہم سے تحریریں کروائیں، ایگریمنٹ ہوا، پھر انہوں نے لکھ کر دیا کہ یہ ابو القاسم ٹرسٹ جماعت اہل حدیث کی ملکیت ہے، اس میں کسی قسم کی پاک آرمی اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ اور الحمدللہ وہ سکول آہستہ 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 آج 600 بچوں کی تعداد وہاں پر موجود ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آہستہ آہستہ اس انداز میں لائیں، شعبہ حفظ وہاں پر ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے محترم قاری تشکر صاحب وہاں پر پڑھا رہے ہیں، اس کے بھی جو پچھلے یہ 5 6 7 سال گزرے ہیں، اچھی خاصی ٹیم حفاظ کی وہاں سے نکلی ہے، ہر بچے کے لیے وہاں قرآن نازل پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں قلق تھا ذہن میں کہ ہمارا مدرسہ رہ گیا، جس کے لیے ہم نے کوشش کی۔ پھر اللہ عز و جل نے ہماری مدد کی، ہم نے یہ 72 لاکھ کا یہ پلاٹ تھا جس میں آج ہم 3 مرتبہ 3 کنال بیٹھے ہیں، اور اس میں پوری پراپر جماعتی احباب دوست جن کے اس میں فنڈ وغیرہ شامل تھے وہ لیا، پھر بنایا۔ اب اس کے لیے آپ نے بتایا گفتگو سن لی ہے، ایک گزارش یہ ہے کہ آپ دوست کسی قسم کی بدگمانی کی بجائے اپنے دوستوں پر اعتماد پر بیٹھ کر پاس یہ سمجھنی چاہیے۔ یہ ادارہ اللہ کی توفیق سے بن چکا ہے، ہم اس پر کام کر رہے ہیں، محدود طلباء رکھتے ہیں۔ یہ بھی حوصلہ مجھے ہمارے میاسی امیر محترم چودھری عبدالواحد صاحب بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ کر مجھے ہوا بنا نہیں ہو رہا کہ میں کیسے لوگوں سے کہوں گا بھائی مجھے چندہ دو، مجھے فنڈ دو، ہر بندہ ہاں یہ مزاج ہر بندے کا نہیں ہوتا۔ میں دیکھتا چودھری صاحب ماشاء اللہ خود ذمہ دار ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، ادارے کے لیے بھاگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا قسم کی علاقے کی مختلف مولویوں کی مخالفتیں بھی ہیں، سب کچھ ہیں، پھر بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسا حوصلہ ہوا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جہاں 2 کوٹے کے اندر الحمدللہ ہمارے منہج کی مسلک کی بہترین ایک درسگاہ موجود ہے، درس نظامی ہو رہا ہے، بچوں کا مدرسہ موجود ہے، بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو شہر میں بھی ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے۔ ایسے ہمارے دوست چودھری اللہ بخش صاحب تھے، وہ مکی میں کئی دفعہ ان کے پاس گیا، ان کی کافیت دیکھ کر وہ بھی میری طرح کاروباری ٹائپ بندے تھے کہ عام مدرسے کے مولویوں والے مزاج نہیں ہے، ان کو دیکھ کر میں سوچتا کہ یار ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور الحمدللہ اس کا آغاز کر دیا۔ اب اس آئندہ رمضان مبارک کے بعد شوال میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم درس نظامی کلاسوں کا آغاز کریں۔ آپ دوستوں کو بتانا مقصود ہے کہ اس میں کم از کم ہمارے اخراجات جو پہلے ہو رہے ہیں کہ 10 سے 12 لاکھ تک ہم پہنچ رہے ہیں، تو کم از کم اتنے ہی اور اس میں ہم نے کچھ بچوں کو لانا ہے، ان کو رہائش دینی ہے، کھانا دینا ہے۔ بات ہی ایک ٹیم ابھی میں جیسے بھی میرا بیٹا بتا تھا، ہمارے 2 نوجوان ایک مسجد عائشہ کے جو ہمارے اس میں مدرس بھی لگا لیں، امام بھی ہیں، مغرب میں کلاس بھی پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ اچھا نوجوان عالم ہے، وہ اور بیٹے کو میں نے کہا کہ آپ ابھی آغاز کریں، جو ہی کلاس ڈیولپ ہوتی ہے
تو ہم اپنے پنجاب سے پاکستان سے بڑے علماء سے مشورہ کر کے بہترین انداز سے کچھ ایسے علماء کا چناؤ کر کے لائیں گے کہ جہاں بیٹھ کر صحیح اس منہج پر ایک چھوٹی سی بات ہوئی. ہمارا مامو خان میں مدرسہ ہے, اس مدرسے کے جو محکم تھے صوفی عبداللہ صاحب, ان کے بارے میں حافظ محمد شریف صاحب فیصل آباد کے بہت بڑے عالم کہنے لگے کہ وہ دارالعلوم دیوبند میں گئے کہ میں یہاں جا کر علم حدیث کو دیکھوں کہ کیسے پڑھتے ہیں, کیا پڑھاتے ہیں, خود بھی کچھ علم حاصل کروں. کہ لیکن میں نے دیکھا وہ صحیح بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع کرتے ہیں, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے, اللہ کے نبی کا یہ عمل ہے. چونکہ فقہ حنفی کی اجازت نہیں دیتی, وہ حدیث کا جواب دیتے کہ نہیں یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے. کہ میں نے کئی دنوں میں دیکھا تو میرا دل بہت دکھا. میں نے اللہ سے دعائیں کی, یا اللہ مجھے بھی ایک ایسا خطہ دے جہاں میں تیرے پیغمبر کی احادیث کو تردید کے لیے نہیں, اطاعت کے لیے اور علم اور عمل کے لیے دنیا کے سامنے پیش کروں. کہ اللہ نے میری دعا قبول کی اور مامو خانجن میں بہت پرانا مدرسہ نے آغاز کیا, جس سے بڑے بڑے علماء وہاں سے نکلے ہیں. تو الحمدللہ ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ لوگ اللہ اس کے رسول کے تعلیمات کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں. صرف اس لیے نہیں کہ یہ میرے مسلک کے خلاف ہے اور یہ میرے فرقے کے خلاف ہے, تو اس کا یہ ہونا چاہیے, میں اس پہ عمل کروں نہ کروں, اس کو منسوخ کہہ دوں, اس کو یہ کہہ دوں, اس کو فلاں کہہ دوں, انکار کرتے ہیں. میرے دوست ہیں بھی, ایک قریبی دوست میرے, الحمدللہ انہوں نے نماز میں رفع دین بھی شروع کر دی ہے. ایک شیخ حاجی محمد انیس صاحب ہیں اور ایک میرے بھائی ہیں مرزا لیاقت صاحب. تو اگلے دن ہم اسی جستجو میں پھر رہے تھے تو ایک مفتی محمد شفیع صاحب جو موجودہ علامہ تقی عثمانی صاحب ہیں دیوبندیوں کے, ان کے والد صاحب تھے. تو اشریہ رسالہ بڑا معروف رسالہ ہے اور اتھینٹک رسالہ ہے دیوبندی مسلک کا. اس میں ان کا ایک قول بیان آیا سامنے کہ انہوں نے اپنی محفل میں کہا, لوگوں سے کہنے لگے کہ اپنے نجی محفل میں, مولانا پبلک میں نہیں, کہا کہ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے, رکوع جاتے, رکوع سے اٹھتے رفع دین کرتے تھے, یہ عمل صحیح احادیث سے, یہ سنت محمد کریم علیہ السلام کی. وہ کہنے لگے اپنے مولویوں کو کہ ہم تک پہنچ چکی ہیں. کبھی کبھی تو کم از کم نماز میں رفع دین کر لیا کرو. اگر قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھ لیا, جو نومبر 2005 کا شرع رسالے میں ان کا انہوں نے مضمون لکھا ہے, اس کا ایک اقتباس نقل کیا, تو کبھی کبھی تو پڑھ لیا کرو تاکہ قیامت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ میری سنت تم تک صحیح طریقے سے پہنچی تھی تو عمل کیوں نہیں کیا تھا, تو ہم سے جواب نہیں پڑا. تو ہم کہتے ہیں کبھی کبھی نہیں, جب اللہ کے رسول کی سنت پہنچی ہے, پھر جب جئیں گے تو اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ, مریں گے تو اللہ کے نبی کی سنت. اس ذہن سے انشاءاللہ ہم یہ آغاز کر رہے ہیں. ہمیں 8ویں اور 10ویں پاس طلباء کو لینا ہے اور انشاءاللہ 6 سال میں, ابھی میں نے آپ محترم اپنے جو آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں پروفیسر یونس ساجد صاحب سے بھی میں نے گزارش کی ہے, ہم عید کے فوری بعد ان سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور علماء سے بھی, اور ایک سلیبس تیار کر کے 6 سال میں انشاءاللہ ان بچوں کو ہم نے گریجویشن بھی کرانی ہے, اسی مدرسہ مرکز ابن تیمیہ گریجویشن بھی کرانی ہے, اور درس نظامی کا کتاب و سنت کا مکمل عالم بھی بنانا ہے. اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کم از کم ہم آغاز 10 طلباء کلاس سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اخراجات, معاملات, ان کی رہائش, کھانا, دن میں 3 مرتبہ اساتذہ کی تنخواہیں, اس کو ہم نے اوائل میں افورڈ کرنا ہمارے لیے اوقع ہے. ہر ایک سے مانگنا ہمارا مزاج ان میں چند قریبی دوستوں کہہ دیتے ہیں. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسے نوجوانوں کو آگے بھیجیں, اس وقت بہت ضرورت ہے. دنیا پہ پورا ایک نظام قائم کیا جا رہا ہے کہ امت کو کتاب و سنت کے علم سے دور کیا جائے. اس لیے میں نے ابھی ان 2 نوجوانوں سے کہا ہے, میرا بیٹا ہے اور ایک مستقیم صاحب ہے, اس کو شروع کریں اور انشاءاللہ ہم عید کے بعد کسی اچھے شیخ الحدیث کا بھی انتظام کرنے جا رہے ہیں. اللہ سے بڑی امید اللہ ہماری مدد فرمائے گا. یہ ایک نیا پروگرام آپ کو دے رہے ہیں. آپ ساتھی ایسے بچوں کو جنہوں نے 8ویں پاس کی یا 10ویں پاس کی ہو, انشاءاللہ ہم ان کو مکمل درس نظامی اور گریجویشن کرائیں گے. تو اب کچھ اپنا آخری جو ہم نے آپ بھائیوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے, اس سے پہلے محترم پروفیسر یونس ساجد صاحب کا درس ہوگا, اور اس سے پہلے مختصر ٹائم کے لیے ہم ان بچوں کو اپنا سرٹیفکیٹ تسلیم کریں گے. آپ ساتھیوں سے حوصلہ افزائی کے لیے آپ کو بلائیں گے, اس لیے آپ نے آنا بھی ہے, اور اگر کسی دوست کو رہ جائے تو وہ بھی اس سے بھی معذرت بھی ہے. کوشش ہوگی کہ کوئی بھائی نہ رہے, لیکن چونکہ آپ
साथी ज़्यादा हैं, संगतें बच्चों की थोड़ी हैं। 14 असराद हैं और 9 वो इनामात में अपने बच्चों को मनहज तौहीद सुन्नत दुआएं सिखाते हैं उसमें। तो इंशाअल्लाह आप साथी थोड़ा सा टाइम दें, हमारी ख्वाहिश है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अल्लाह ताला सबसे राज़ी हो और अल्लाह मुझे और आप सबको मिलकर इस इदारे की तरक्की में जो अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह में इसको फरमाए। बस ये मुख्तसर से वक्त में थोड़े से इनामात हैं, कुछ असनाद हैं जिन बच्चों ने इकट्ठ किया थी। तो इंशाल्लाह उसके फ़ौरन बाद दर्स कुरान होगा, उसके बाद फिर खाना उसके बाद नमाज तक इंशाल्लाह हम अपने अपने घरों पर रवाना होंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया था कि हम शोबा हिज़्ब में ग्रुप बना देते हैं, जिसमें सबसे पहला ग्रुप जो है उसमें वो बच्चे हैं जो नौरानी कायदे से लेकर 5वें पारे का जिनका सबक होता है। तो उनमें जिन तलबा की पोजीशन है उसमें सबसे पहले नंबर पर बच्चा है शुएब मुश्ताक। इनाम देने के लिए मैं मोहम्मद आबिद साहब से दरख्वास्त करूँगा जो हमारे इस इदारे के हमसाए भी हैं कि वो आएँ और अपने हाथों से बच्चे को इनाम दें। शुएब मुश्ताक। दूसरा बच्चा है इसी ग्रुप का तैयब बिन हादी अरशद। तैयब बिन हादी अरशद। जज़ाकल्लाह। मोहतरम अनीस साहब से दरख्वास्त है कि वो आएँ और बच्चे को इनाम दें। अहमद वल बरकत अली इसी ग्रुप का बच्चा है, तीसरी पोजीशन है इसकी अहमद वल बरकत अली। मैं इस काबिल तो नहीं था कि इतने बड़े जो बच्चे जिनके पास इतनी बड़ी शहादत है उनको इनाम दिलाने के लिए मुझे यहाँ कोई साहब ने तकलीफ दी, लेकिन खुशी इस बात की है चलो शायद इस ज़रिए कुछ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मैं कुछ कर जाऊँ। तो मैं ये जितने भी बच्चे जिन्होंने पोजीशन हासिल की है 5000 इनके लिए और 5000 इदारे के लिए इनाम है। मोहतरम अख्तर भाई से जो मशहूर होने से हैं, अख्तर भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वहाँ बच्चे को इनाम दें। जो दूसरा ग्रुप है उमर, उसमें पहली पोजीशन जिस बच्चे ने हासिल की है साजिद सरदार, बच्चे का नाम है साजिद सरदार। मिर्ज़ा लियाकत अली साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपने हाथ से बच्चों को इनाम दें। मोहम्मद रिजवान वल अब्दुल रज़ाक। मोहम्मद रिजवान वल अब्दुल रज़ाक दूसरी पोजीशन इस बच्चे ने हासिल की है। इस साल जो हमारा शोबा हिफ्ज़ का इम्तिहान हुआ क़ारी ताला साहब मुल्तान से आए थे, बहुत खुश होकर गए और अल्लाह के फजल से जो तलबा हैं उनमें से अक्सरियत की तादाद ने 90 से ज़्यादा नंबर लिए हैं 100 में से। ज़ाकल्लाह जी। हाफिज़ अरशद साहब जो बहारपुर से आए हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वह बच्चे को इनाम दे। बच्चे का नाम मोहम्मद मकबूल वल अब्दुल गफ़ार, तीसरी पोजीशन से हासिल की है मोहम्मद मकबूल वल अब्दुल गफ़ार। जो तीसरा ग्रुप है उसमें पहली पोजीशन हासिल की है हाफिज़ उकाशा वल मोहम्मद बिन यामीन ने। ये वो बच्चा है जिसने अभी आपके सामने कुरान हकीम की तिलावत भी की थी और
और नज़म भी पढ़कर आपको सुनाई। मोहम्मद अली भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ ले आएँ, बच्चे को इनाम दें। हाफिज़ इसरार और मोहम्मद इकबाल। फौजी जफर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आएँ और बच्चे को इनाम दें। हाफिज़ मोहम्मद हंजला व मोहम्मद असगर टिंगी। हाजी गुल मोहम्मद साहब से दरख्वास्त है कि आएँ और बच्चे को इनाम दें। सनद है, ये वो तलबा हैं अब जो आएंगे जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है और इदारे की तरफ से इनको सनद दी जा रही है। हाफिज़ मोहम्मद इसरार। यूसुफ कामरान साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, उनसे इल्तिमास है कि आएँ और बच्चे को इनाम दें, सनद दें अपने हाथों से। हाफिज़ समीउल्लाह। कैसर जरगर साहब से दरख्वास्त है कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ, बच्चे को इनाम दें, सनद दें। हाफिज़ मोहम्मद जैद। हाफिज़ मोहम्मद जैद। चौधरी अब्दुल वाहिद साहब से दरख्वास्त है कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ, बच्चे को सनद दें। अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस तहसील महल चौधरी मोहम्मद अब्दुल वाहिद साहब। हाफिज़ मुईन। हाफिज़ मुईन। हाफिज़ अब्दुल्ला असलम। चौधरी अल्लाह बख्श साहब से दरख्वास्त है कि तशरीफ़ ले आएं। हाफिज़ अब्दुल्ला असलम। हैदर खान साहब से दरख्वास्त है कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ, बच्चे को सनद दें। हैदर खान साहब। हाफिज़ रिहानुल्लाह। चौधरी साबिर साहब जो ढमकी से तशरीफ़ लेकर आए हैं, उनसे इल्तिमास है कि वो भी आएँ, बच्चे को सनद दें। बच्चे का नाम है हाफिज़ मोहम्मद हम्माद। हाफिज़ मुबश्शिर इकबाल। असगर साहब से जो नाफे करियाना वाले हैं, दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लें। हाफिज़ मुबश्शिर इकबाल। प्रोफेसर इकबाल साहब जो जलालुद्दीन से तशरीफ़ लेकर आए हैं और वहाँ के एक बहुत बड़े इदारे इकरा पब्लिक स्कूल के हेड हैं, उनसे दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लें। हाफिज़ अब्दुल मुजीब। बच्चे का नाम साजिद भाई या राशिद भाई मोल्टी फॉर्म वाले, इनमें से जो भी है वो सामने तशरीफ़ ले आएँ। बच्चे का नाम है हाफिज़ अब्दुल्ला अरशद। हाफिज़ अब्दुल्ला अरशद। मौलाना यूसुफ साहब नाज़िम आला अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस। मौलाना यूसुफ साहब नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस तहसील में तशरीफ़। बच्चे का नाम है हाफिज़ शकील। हाफिज़ मोहम्मद शकील। मिस्त्री मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उनसे दरख्वास्त है कि वो हम तशरीफ़ ले। मिस्त्री मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। बच्चे का नाम है हाफिज़ उकाशा। हाफिज़ उकाशा। ये बच्चा मुल्तान से आया हमारे पास हिफ्ज़ करने के लिए, मुकम्मल हाफिज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर इसहाक साहब से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ ले आएँ। हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान। बच्चे का नाम है हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान।
حافظ اللہ دیتا ہے، حافظ اللہ دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ وہ طلباء تھے جنہوں نے کچھ پوزیشنیں حاصل کی یا جو حفظ مکمل کر چکے تھے اور انعامات ان کو دینے تھے، ان کی اسناد جو تھی ادارے کی طرف سے آپ کو اللہ رب العالمین جزائے خیر تھے۔ جو ساتھی رہ گئے ان سے معذرت خواہ ہیں، ان کی مخصوص انعامات اور اسناد تھیں۔ اب میں ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ پروفیسر مولانا یونس علی ساجد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آ جائیں اور درس قرآن شاہ میں مولانا یونس علی ساجد صاحب۔ بس جیڑا سیٹ ہونا ہے ٹھیک ہے، سیٹ کرنا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ مختصر آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور آیت بھی پوری نہیں، آدھی آیت۔ اس کا معنی یہ ہے کنتم خیر امة، تم بہترین امت ہو جو کائنات میں بھیجی گئی۔ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ اب یہ دیکھیے بظاہر جملے اس طرح کے ہیں کہ تم کرتے ہو، اصل میں یہ امر ہے کہ تم کرو گے، یہ ہے۔ تو بصورت اس سلسلہ میں یہ امت بڑی خوش نصیب ہے کہ پوری وحی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ ان کے پاس محفوظ ہے قرآن کی شکل میں اور حدیث سنت کی شکل میں۔ اس لحاظ سے بڑی خوش نصیب یہ امت ہے۔ ایسے پہلے بڑے بڑے رسول آئے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ ان کا نام قرآن میں بڑے ہی پیار سے لیتے ہیں، ان کا نام قرآن۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ میرا ابراہیم اکیلا ٹیم کے برابر کام کر کے گیا ہے، انبیاء کی ٹیم کے برابر۔ لیکن آپ دیکھ لیں اس کی کتاب کون سی تھی جو حضرت ابراہیم پہ نازل ہوئی؟ کتاب نازل ہوئی ہے ان پہ، کوئی پتہ نہیں۔ ان کے مسائل کیا تھے؟ کوئی پتہ نہیں۔ اچھا، انہوں نے جب چیزیں ہیں کہ باپ سے کا جھگڑا ہوا، ان کو پلاننگ سے ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، اس طرح کی باتیں دو چار ملیں گی آپ کو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نامور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی ایسے ہی دو چار باتیں آپ کو ملیں گی، تفصیل نہیں ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی اسی طرح دو چار باتیں ملیں گی، تفصیل نہیں ملے۔ یہ کائنات کا واحد رسول ہے محمد رسول اللہ، جس کی مفصل تاریخ کہ وہ کس گھرانے میں پیدا ہوا، اس کا حسب و نسب کیا تھا، اس کا شجرہ نسب کہاں سے کہاں تک، آدم تک، پھر اس کی مکے سے پہلے کی اس کی زندگی، پھر اس کی رسالت اور نبوت کے بعد کی زندگی، پھر اس کا مکی دور، پھر مدنی دور، پھر اس کا اسلام کا نفاذ، پھر اس نے کس طرح ایک اسٹیٹ قائم کی، پھر اس اسٹیٹ میں 10 سال کے عرصے میں جنگیں لڑ کے پورے عرب پر اسلام کو نافذ کر دیا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اس زبردست بشارت ہے کہ وہ رسول جس کو غالب رسول وہاں کے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب رسول ہیں، فاتح رسول ہیں، اور اتنی زبردست ہسٹری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جب نکلے کس طرح، مسجد میں آئے کس طرح، قدم پہلا کون سا رکھا،
بعد میں کون سا رکھا؟ آپ نے مسواک کیسے کی، آپ نے وضو کیسے کیا، نماز کیسے پڑھی، نوافل کیسے پڑھے، فرائض کیسے پڑھے، جنگیں کیسے کی، صلح کیسے ہوئی، یہ تفصیل کائنات میں کسی رسول کی نہیں سوائے محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ اتنی خوش نصیب امت ہے یہ، لیکن ساتھ ساتھ بد نصیبی بھی ہے کہ وہی حالات ہوئے جو پہلی امتوں کے ہوئے۔ قرآن موجود ہے، پوری صحت کے ساتھ قرآن موجود ہے، سورہ فاتحہ سے لے کے والناس کی سین تک ان 114 سورتوں پر مشتمل خدا کا مقدس کلام، ان کے پاس ہر فن ایک شوش کا بھی فرق نہیں۔ کئی دفعہ چیلنج کیا مسلمانوں نے عیسائیوں کو کہ عیسائیوں تمہارے بڑے دعوے ہیں، چھوٹی سی انجیل ہے۔ انجیل اصل میں زبور کا پورشن ہے، جو انجیل جو ہے اور زبور دونوں تورات کے پورشن ہیں۔ اصل جامع کتاب تورات تھی، اس کے پورشن جو ڈیفیس ہوئے اس کو ریکٹیفائی کر کے، اس کی تصحیح کر کے اللہ نے زبور بھیج دی۔ جو تورات کے اور زیادہ خراب انہوں نے کیا، پھر انجیل آ گئی۔ چھوٹی چھوٹی یہ کتابیں ہیں۔ زبور کے بارے میں وہ لکھتے ہیں یہ انگریز کہ سانز آف ڈیوڈ، حضرت داؤد کے گیت، یہ تو انہوں خوب باتیں بنا لی، لیکن کوئی تفصیل نہیں ہے۔ تفصیل اگر ہے تو اس قرآن میں تفصیل ہے۔ پھر اس کی ایک مستند تشریح ہے قرآن کی، جس کو سنت اور حدیث کا نام دیتے ہیں، لیکن پھر بھی بدقسمتی آپ دیکھیں اس امت میں شرک بھی موجود ہے، زبردست موجود ہے۔ اور اگر کبھی اللہ میرا معاف کر دے، یہ بڑے بڑے مزاروں پر آپ کا اگر گزر ہو تو حیرانی ہوتی ہے، اللہ یہ وہ امت ہے جس کے پاس قرآن جیسی محفوظ کتاب ہے، یہ وہ امت ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع سنت و اسوہ دیا ہے، یہ وہ امت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ مجھے بھی سجدہ حرام ہے۔ کہا تھا نا صحابی نے، یا رسول اللہ دل چاہتا ہے جب آپ کے سامنے آؤں میں سجدے گر جاؤں۔ اتنا خوبصورت بندہ، اتنا جاہو جلال اور اتنا کارآمد، اتنا کام کرنے والا کہ تھوڑے سے عرصے میں دنیا پلٹ گئی۔ فرمانے لگے جب میری قبر کے پاس سے گزرے گا سجدہ کرے گا تو فرمایا نہیں یا رسول اللہ تو آپ نے کہہ دیا حرام ہے۔ فرمایا جس طرح میری قبر کو حرام ہے، میری زندگی میں مجھے بھی حرام ہے۔ یہ سنت موجود ہے، قرآن جیسی کتاب موجود ہے، جتنی توحید قرآن میں ہے اتنی کسی کتاب میں نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ قرآن میں اشارے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن زبردست باتیں ہیں قرآن میں۔ باہر صورت بات کہنے کا مقصد یہ کہ پھر بھی توحید کی جگہ شرک زبردست موجود اور سنتوں کی جگہ بدعات وہ بھی موجود۔ حیرانی کی بات ہوتی ہے۔ خیر میرا کہنے کا یہ مقصد کہ یہ بھی ساتھ ساتھ موجود ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اداروں سے امت جاگتی رہی، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن وہ ادارے جن اداروں کو ہم کہتے ہیں نا کہ بچے اسکول جا رہے ہیں، انگلش اسکول، انگلش میڈیم اسکول، بھائی انگلش کیا ہے؟ انگلش اسکول سب سے پہلے اپنی زبان تو سکھائے۔ وہ میں کالج میں کلاس لینے کے گیا تو مجھے پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ ایک بچی ہے وہ انگریزی بولتی ہے، وہ میڈیم انگلش میڈیم سے آئی بچی، ایم اے کی کلاس کبھی کبھی مجھے بلا دیتے ہیں۔ تو اس نے میرا ٹاپک تھا شریعت، اسلام، مذہب، دین، یہ چار کا اسلام، دین، مذہب، شریعت، چار لفظوں کا ڈفرینس کیا ہے، فرق کس کا، اس طرح کے عنوان ہوتے ہیں ایم اے کی کلاس میں۔ تو میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، چلتے ہیں پوچھتے ہیں بیٹی سے۔ تو بیٹی مجھے پوچھنے لگی جاتے ہی پروفیسر واٹ از یور انٹروڈکشن۔ اب اسے پتا کہ اسلامیت والا تو انگریزی نہیں بول سکتے، لیکن اسے یہ نہیں تھا پتا کہ یہ پروفیسر 10 15 20 30 جملے بول دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو ایسی کالج میں 22 23 سال رہا ہو، جس نے فسٹ ایئر میں یہ کیا ہے، ہی نوز ہاؤ ٹو اسپیک، یہ کچھ جانتا ہے۔ میں نے بیٹی کو کہا، میں نے کہا ڈاکٹر you are living in Pakistan but you speak at British speak in London, you must speak in this language, Urdu, and your mother language is Hindi. Why are you speaking in this language? If you want to speak another language, you must speak in Arabic. The Arabic, the language of Quran, language of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. میں اس کے بعد میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ڈفرینشیٹ these 4 words، یہ 4 لفظ آج کا عنوان
کہ اسلام شریعت دین مذہب، آپ ذرا فرق بتائیں اس کا. You are not allowed to speak in Urdu, but you are bound for English speaking. آپ انگلش میں ذرا بتائیں. اب ایسے تو باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں بھائی. سب سے پہلے اپنی زبان سکھائیں، اس کے بعد انگریزی سکھائیں. بڑی مضبوط انگریزی بولے گا بندہ، اس کو اپنی زبان نہیں آتی. کہتے ہیں محمد علی جوہر لندن میں جا کے یہ تقریر کی تھی، وہ ڈیمانڈ پاکستان، وہ ڈیمانڈ لینڈ آف مسلم. جب وہاں تقریر کی تو انگریز کھڑے ہو گئے. انہوں نے یہ لفظ کہے، کوئی سیکریفائی یا موت، ہم تیرے ہونٹوں پہ قربان جائے، تیرے منہ پہ قربان جائے، فرام انگلش کم جاؤ. یہ انگلش تو اس طرح یہ تیرے منہ سے باہر ہے، واٹر فلوز ان ریور، جس طرح دریا سے پانی بہتا ہے. یہ تو ہمیں الفاظ آتے ہیں، اتنے مناسب الفاظ تو ہوتا ہے. تو بھائی اداروں کی بڑی ضرورت ہے. تو اس کے لیے بڑے اخلاص کی بات یہ کرنی ہے. خیر تقریر تو آپ بڑے بڑے علماء کی سنتے رہتے ہیں، اخلاص تو بڑا کام ہو جاتا ہے. میں خود حیران ہوا آج کہ یہ بندہ جو ایک لحاظ سے ہمارے اسٹوڈنٹ شمار ہوتے ہیں. 1985 میں جب میں یہاں آیا پروفیسر، ویسے تو میں کہیں اور جگہ تھا پہلے، بہاولپور آیا، تو اس وقت میں بھی گریجویشن کر کے یہ بی اے کر کے غلام اللہ صاحب آئے، تو میں کوئی عام اسٹوڈنٹ سمجھتا تھا اب تک. لیکن میڈیسن میں آ کے مجھے احساس ہوا کہ اس کی اصلاح کی برکتیں جو ہیں، اس کا اخلاص بڑا پھل لایا ہے. اس نے تو وہ کام کیا جو مولوی نہیں، بڑے بڑے مولوی نہیں کر سکے. حافظ عبداللہ صاحب بھی عالم تھے، لیکن وہ بہت بڑے عالم نہیں تھے. ان کے مقابلے میں ہم جیسوں کے تو ہم سے وہ 50 گنا اوپر تھے. مولانا جلال پوری سلطان محمود جو تھے وہ اس سے زیادہ عالم تھا. لیکن حافظ صاحب نے قایا پلٹ دی اخلاص کی بات. جب ایک بندہ مخلص ہوتا بڑا فضل ہوتا اس کا. یہی نام لے رہتے صوفی عبداللہ صاحب، سادہ سا بندہ. اگر اسے گردان پوچھ لینا ذرا بھائی یترے کو مظاہرے کی گردان تو شاید وہ بھول جاتے. لیکن وہ کام کیا کہ بڑے بڑے علماء جو ہے وہ سیراب ہو کے وہاں سے نکلتے ہیں. اور مامو کانن کا پڑھا ہوا بندہ، جلال پور کا پڑھا ہوا بندہ اب بھی وہ جانتا ہے کہ کس طرح حدیث پڑھی جاتی ہے، بخاری پڑھی جاتی ہے، اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے پورا. تو بات صورت اس سلسلہ میں اداروں کی بڑی ضرورت ہے. اور اداروں کا یہ معنی کہ یہ جو انداز ہے میڈیم اسکولوں کا جو انداز ہے ہمارے، انگلش میڈیم چلتا ہے، انگلش سیکھے حرام نہیں ہے. اگر انگلش جیسے ہمارے علماء کو مغالطہ لگا، یہ ذاکر نائک کی بات کرتا ہے، جب اردو میں بات کرے تو ایسے بات ہے کہ اس کو اردو آتی ہے، اور جب انگریزی میں کرتا ہے نا تو آ جائے تو وہ کہے کہ میں انگریزی میں بات کروں تو وہ کہتا ہے کہ لیٹ می سے سمتھنگ ان دس لینگویج انگلش، مجھے بات کرنے دے، آئیے گا. اور چند منٹوں میں وہ سرنڈر ہونا پڑتا ہے اس کے ساتھ. اس طرح صاف زبان بولتا ہے، اتنے آرگومنٹس دیتا ہے. تو میں کالج میں تھا اس وقت، خیر مجھے 12 سال ہو گئے، ابھی 1 سال رہتا تھا. ایک بندہ کہنے لگا آپ بھی بنے پھرتے ہیں، بنا تو ذاکر بنا پھرتا. میں کہ آپ کے لیے تو میں کافی ہوں، ذاکر صاحب تو خیر اور چیز وہ تو بہت سارے لوگوں کے لیے، لیکن آپ اسلامیت والے بیٹھ جائیں. میں نے حافظ اللہ صاحب سے اقتصاد کیا ہے، مدارس سے کچھ اقتصاد کیا ہے، تو ہر صورت آپ جیسے لوگوں کے لیے کافی. میں نے کہا جب آپ ذاکر صاحب کو ذاکر نائک کی بات سنتے ہیں تو آپ محمد رسول اللہ پہ ضرور پڑھا کریں 5-10 مرتبہ. کہنے لگا دیکھو اس کا اس سے کیا ضرور. میں نے کہا تعلق ہے، آپ ذرا گہری نظر سے دیکھیں. اللہ نے کہا محمد رسول اللہ تیری شہرتوں کو سربلند رکھیں گے ہم، اور تیری کتاب کو محفوظ رکھیں گے ہم، تیری شریعت کو اونچا رکھیں گے ہم. مولویوں علماء نے انکار کیا ہم انگریزی نہیں آتی، ہم تو حرام سمجھتے رہے ہیں. اللہ نے کہا چلو تم نہیں مانگتے ذاکر میں اٹھ کھڑا ہوں، میں نے حفاظت تو کروانی ہے. فرشتے آسمان سے بھیجی تو میری حکمتیں کھل جاتی ہیں ساری، تو ساری وہ جناب غیب کا پردہ ہی چاک ہو جاتا ہے. جب ذاکر نائک مطلب فرشتہ بنا کے بھیجتا ہوں سب کے اللہ بندہ کھڑا کر دیتا ہے. بات صورت سے بھائی اداروں کی بڑی زبردست ضرورت ہے. اور انگریزی پڑھیں آپ، لیکن اپنی زبان بھی پہلے پڑھیں، اس کے بعد عربی میں ڈیپتھ حاصل کریں. جس آدمی کو مولوی کو تھوڑی سی، جس آدمی کو عربی گرامر آتی ہو، اگر وہ تھوڑی سی انگریزی کی طرف آئے نا تو وہ بڑا ماہر ہوتا ہے. کیونکہ انگریزی کی گرامر، عربی کی گرامر، مولانا غلام اللہ صاحب یہ بہت قریب ہے. تو اس طرح کر کے اللہ رحمت فرمائے. بڑی خوشی ہوئی اداروں کو دیکھ کر. تو اس سلسلہ میں کہ آپ نے یہ جو تانا بانا بنایا ہوا ہے نا مولانا غلام اللہ صاحب نے، یہ تو مجھے آج احساس ہوا ہے. میں وہاں بہاولپور میں بیٹھ کر تو یہی اندازہ کرتا تھا کہ بس ایک طالب علم ہے ہمارا وہاں، تو وہ جس طرح ایک مسجد یا 2 مسجدیں بنا لی ہوں گی،
لیکن اللہ نے اسے بڑی توفیق دی ہے اور یہ اس کے اخلاص کی برکت سے ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ان سلسلہ میں وہ ایک نے کہا تھا نا علامہ صاحب سے کہ جی بڑے ادارے بن گئے، انہوں نے یہ بھی مشنری یہ کام کر رہی ہیں۔ اس نے ایک لفظ کہا تھا، داڑھی منڈا تھا، بات بڑی شاندار کرتا تھا، لیکن جو بھی اچھی بات کرے وہ چاہے کوئی ہو۔ تو اس نے یہ کہا، اور یہ نظم ہے لمبی لیکن اس کا ایک شعر، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم، کہنے لگا یہ علامہ اقبال صاحب اس کو پڑھا کرے، بڑی شاندار گفتگو کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ اس کی داڑھی نہیں تھی، بھائی اس کی داڑھی نہ تھی، داڑھی اس نے نہیں رکھی، اس کی مرضی۔ بات تو سنیں اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس کافروں کے شعر پڑھ لیتے تھے، یہ تو پھر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا۔ اس نے یہ لفظ کہا، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے محض دین و مرمت کے خلاف، یہ دین اور اسلام کے خلاف ایک زبردست سازش ہے۔ علماء کرام سمجھو، لیکن علماء کرام نے کیا کیا؟ علماء کرام اگر آپ ناراض نہ ہوں، آپ نے کہہ تو دیا یہ غیر مقرر، یہ اماموں کے منکر۔ ہم نے کہا بھائی ہم اماموں کے منکر نہیں ہیں، ہم تو مانتے ہیں سارے، ہم تو اس کو بھی امام کہتے ہیں جو ہمیں جماعت کراتا، تراویح پڑھاتا، وہ بھی ہمارا امام ہے۔ لیکن بھلا اس سے آپ کر سکتے ہیں کہ وہ امام جس کی ہاں سے قانون بنتا ہو اور جس کی نہ سے قانون ختم ہوتا ہو، وہ امام شریعت ہے۔ امام شریعت اللہ بناتا ہے، باقی اماموں کو ہم بناتے ہیں۔ اس سے انکار کر سکتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں نہیں، اس سے تو نہیں۔ میں نے کہا اس سے نہیں کرتے تو پھر ہماری مان لو، ہم بھی ائمہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں۔ آپ کے اپنوں نے کہا تم علی کو نہیں مانتے، ہم نے بڑا کہا ہم علی کو کرم اللہ وجہ مانتے ہیں، ہم علی کو داماد رسول مانتے ہیں، ہم علی مرتضیٰ کو فاتح خیبر مانتے ہیں، ہم علی کو نہ مشکل کشا مانتے ہیں نہ حاجت روا مانتے ہیں۔ یہ ہے بات۔ ایک اور نے کہا تم تو حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ ہم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ابن مریم مانتے ہیں، ہم اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں، ہم محبت وحی مانتے ہیں، ہم صاحب انجیل مانتے ہیں، لیکن نہ الہ مانتے ہیں نہ الوہیت میں شریک مانتے ہیں۔ ماننے کا فرق ہے۔ تو بھائیوں یہ ہماری معذرت ہے، اس کے لیے اداروں کی بڑی زبردست ضرورت ہے۔ علماء پہلے وہ ایک دن کہنے لگے تو پروفیسر جمع کیے ہوئے ہیں بہاولپور میں۔ میں نے کہا پروفیسر تو ہے، تو ایسے ہی ہے نا، سڑکیں بنانے والے اور ہوتے ہیں، انجینئر۔ دیکھیں نا نقشہ، حفصہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی حفصہ کے پاس پڑھا، ان کے درسوں میں بڑی باتیں ہوتی تھی، تو بڑی شاندار بات۔ میں نے کتابیں بھی ان سے پڑھی ہیں، کچھ دہرائی ہیں، پڑھ کے میں کئی جگہ ایک بڑی عمدہ بات کی۔ بندے نے کہا جی جب ہر چیز موجود ہو تو پھر ایک بہت بڑے نبی کی جب ایک چیز وضاحت ہو جائے تو کیا ضرورت ہے مولوی سے پوچھنے کسی اور، خود بندہ پڑھ لے۔ حفصہ رحمۃ اللہ علیہ بھائی آرگومنٹس تھے، وہ کالجوں کے پروفیسر، لیکن بڑی گہرائی تھی ان کی عبارت۔ یہ جو اللہ معاف کرے بتانا نہیں مکی صاحب کو، مکی صاحب اپنے باپ سے بہت پیچھے ہیں علم میں، ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ ان سے سوال کر لیں میراث کا، ان سے سوال کر لیں پرانے اور نئے ادب کا، اور ان سے انگریزی کا بڑے سے بڑا مشکل ہے، بس پوچھ لیں حافظ صاحب سے، وہ بتا دیتے ہیں۔ ایک منٹ تو بڑی بات ہے بات صورت۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ دیکھیے بھائی نقشہ آپ کے پاس آتا ہے، ایک کو بتایا وہ منکر حدیث کا بات اس طرح کی کرتا تھا کہ جی کیا ضرورت ہے جب حدیث آ گئی، کیا ضرورت جب قرآن آ گیا، تو آپ سب فرمانے کا اچھا یہ بتاؤ کہ ایک بندہ آپ کو میٹیریل دے دے، سب کچھ دے دے، بلڈنگ کا نقشہ دے دے، لیکن گورنمنٹ انجینئر نہ دے، سامان سارا بلڈنگ کا نقشہ، وہ کہتے ہیں انجینئر بھی ہونا نہیں، انجینئر کو ضرورت ہے، دیکھ دیکھ کے مستریوں کو بناتے جائیں، آپ وہ بلڈنگ بنا لیں گے؟ کہنے لگے نہیں جی بلڈنگ ایسے تو نہیں بنتی، انجینئر ہونا چاہیے۔ کہنے لگے جب عام بلڈنگ کے لیے انجینئر کی ضرورت ہے تو دین کی بلڈنگ کے لیے تو محمد رسول اللہ کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی ہماری کچھ مجبوری اداروں کی بڑی زبردست ضرورت ہوتی ہے، اور اداروں میں صاحب خبر لوگ یہ پیدا ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ سارے پروفیسر ہو جائے۔ میں نے دیکھا ہے اگر یہ مولوی صاحب ہمیں انگریزی نہ ڈرتے تو مولوی ہمارا مولوی جو ہے عالم جو درس نظامی سے فارغ ہوتا ہے، یہ 5 علوم اس کے جیب میں، 5 MA 5 سبجیکٹ اس کی جیب میں ہوتے ہیں، اسلامیات، عربی، فارسی، اردو، ہسٹری۔ پوچھ لے ان کو ایک ایک لفظ یاد ہوتا ہے۔ ہمارے ہسٹری میں کبھی صلح حدیبیہ، کبھی حدیبیہ،
انہیں پتا ہے مولوی کو کہ یہ حدیبیہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ حدب سے حدیبیہ، اس میں تصویر ہے. یہ کیوں بتاتے ہیں؟ یہ کہتے اس طرح نہیں ہے، اس کا انالیسس اس طرح نہیں ہے. تو مولوی صاحب ڈر کے انگریزی سے تو باہر صورت اس سلسلہ میں کہ بھائی اداروں کی تو ایک زبردست ضرورت ہے، اور خاص طور پر اہل حدیث کا جو ادارہ ہے نا، اگر اہل حدیث اتنا لکڑشا نہ بنے، سخت نہ ہو، اس کا جتنا دل کو لگتی ہے اس کی بات، بڑی زبردست بات کرتا ہے. وہ میں نے ایک سے کہا کیا یہ قبر پر اذان دے دی. میں نے کہا یہ آپ نے غلط کیا، قبر پر اذان کی کوئی دلیل تو نہیں. میں کہا اگر حرج مرج کے پیچھے آپ جائیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ تشہد میں ایک لفظ آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ نہیں ہے تشہد، اور انگلی آپ ہلاتے ہیں، سب کوئی زیادہ ہلاتا ہے کوئی کم ہلاتا ہے. اس میں وحدہ ہے، یہ جو انگلی آپ کی ہل رہی ہے، ایک مرتبہ ہلی یا 2 دفعہ ہلی، یہ انڈیکیشن ہے توحید کا. آپ اس میں یہ اضافہ کریں تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اضافہ کریں. یہ تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو وہاں یہ لفظ وحدہ لگا دیں. کہنے لگے نہیں یہ تو نہیں لگ سکتا. کیوں نہیں لگ سکتا یار؟ بہت اچھا لفظ ہے یہ، کیوں نہیں لگ سکتا؟ اب بات کیسے کریں؟ مجمع بیٹھا تھا سارا، میں نے کہا کہ آپ پڑھا دیں. کہنا اشہد ان لا نہیں کر سکے کہ محمد، کیوں بات کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں بولتا بندہ؟ بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے اس کو ریکٹیفائی نہیں کیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے اٹیسٹیفائی، اس کی تصدیق نہیں فرمائی. جب بھی بتایا تشہد تو یہی کہا ہے، یہی اشہد اللہ انگلی ہلاؤ وحدہ لا شریک کا انڈیکیشن ہے. لیکن آپ نے کہا نہیں کہنا وحدہ لا شریک. کیوں؟ اللہ کی اپنی مرضی ہے. اب کوئی لگا کے دکھائے مجھے بڑا مفسر اور مفتی. چلو میں کہا یہ نہیں لگاتے، ایک اور کام کرو، اذان دیتے ہو نا؟ کہنے لگا. میں نے کہا اذان میں آخری کلمہ کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لگا دو آگے. اذان میں آخری کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لگا سکتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں. کیوں نہیں لگا سکتے؟ اتنا یہ کلمے کا جز ہے، آپ لگا کے پورا کر دیں. یہ مجبوری ہے بھائی ہماری. آپ کہتے ہیں بڑے سخت نہیں، اصولوں پر قائم رہنا چاہیے. اصول کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی اطاعت. ہاں بعض چیزوں میں رائے ملتی ہے، وہ صحابہ کا عمل ہوتا ہے. اگر صحابہ کا عمل نہیں ملتا تو جیسے میں نے پہلے بات کی تھی نا جمعے کہ ائمہ کرام صحابہ تک خاموش رہتے تھے، اس کے بعد کہتے ہیں امام وہ بھی یار بندے، ہم بھی بندے ہیں، دلیل دیں گے تو مانیں گے، دلیل نہیں دیں گے تو نہیں مانیں گے. تو اللہ عمل کی توفیق دے. باقی باتیں تو آپ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مولوی بڑے بڑے باز ہوتے ہیں، جب بندے بیٹھے ہوئے دیکھیں نا تو یہ کہتے ہیں اس نے غزل چھیڑی مجھے ساتھ دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا. بندے بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی خطبہ دیتا جاتا خام تو باہر سنا. اصل مختصر بات یہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ خیر الکلام ما قل ودل، بات وہی ہے جو مختصر ہو اور جامع ہو. اللہ ان اداروں کو قائم رکھے. اداروں سے ہی یہ فوجی نکلتے ہیں نا، اگر یہ ٹریننگیں نہ ہوں، ادارے نہ ہوں تو نہیں، عالم بھی نہیں بنتے. یہ ہم جیسوں کو بھی اقتصاد پیدا ہو گیا. چشتیاں وہاں پر تھرٹیوں پڑھتا تھا تو ابا جی نے کہا کہ مولوی صاحب کو کسی گرامر پڑھایا کریں، اس کو پتہ چلے. میں نے پروفیسر بنانا ہے اور اسلامیات کا، تو ہمیں فائدہ ہو گیا. اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ابا جی عجیب آدمی ہے، باہر کالج پڑھ کے ہیں، پھر آ کے گرامر پڑھیں، پھر یہ خام خواہ یہاں بھی 2 گھنٹے وہاں بھی. تو باہر فائدہ ہوا، ہمیں بھی فائدہ ہوا. اللہ اصل دین جو ہے میں آپ کو بتاؤں وہ قرآن و سنت میں ہے، اور اصل مقصد بھی یہی ہے. باقی وہ ایک میرے دوست کہنے لگا یار سائنس کا کر لیتے کیا؟ میں سائنس کا کر کے ہم نے کیا کرنا تھا؟ جتنے پیسے یہ لیتے اتنے ہی ہم لیتے ہیں. اللہ کے بندوں قیامت کے دن ان سے تو پوچھا جائے گا، شاید ہماری رہائی ہو جائے کہ ہم بخاری کا درس دیتے ہیں، مشکات کا درس دیتے ہیں، ہم جمعے پڑھاتے ہیں، پیسے گورنمنٹ سے لیتے ہیں. اور یہ ہے ہاں یونیورسٹی بلاتی ہے تو وہاں ان کے پیسے لیتے ہیں کہ ہمارے 10 لیکچر ہوئے ہیں، 10,000 ہمارا بنا کے بھیجو. تو اس طرح کر کے بھائی اداروں کی زبردست ضرورت ہے. اللہ ان اداروں کو قائم دائم رکھے اور ان اداروں کے آپ معاون رہیں. اور یہ جو مولوی آپ کے پاس آ گیا ہے، اگر ہمارے بہاولپور میں ہوتا، یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ تو بڑا زبردست بندہ ہے مولانا غلام اللہ صاحب. تو آپ اس کا تعاون کریں. اس کو اللہ نے بڑی خوبی سے نوازا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا علماء کرام ذمہ داریاں بھی بہت ہیں. قیامت کے دن یہ سوال ہونا ہے کہ تم نے ادارہ بنایا تھا کس لیے؟ ہمارے قاری کو بلایا جائے گا.
ایک حافظ کو بلایا جائے گا، ایک شہید کو بلایا جائے گا، تو شہید کو کہا جائے گا ماں ملتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ قاتل تو فی سبیلک، یہ اس میں باب مفعلہ قاتل تو فی سبیلک ثم اس تو شہید تو، یہ مجہول کے ساتھ، مجہول کی صیغہ کے ساتھ، یہ ہم اس لیے تھوڑی سی کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے بیچارہ کہ او اس کا جو میں پڑھا ہے بھائی ہم نے یہ بھی محنت کی ہے، چھوٹے موٹے مولوی تو قریب نہیں آتے، بڑوں کی اپنی شان ہے، اب جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں کی اپنی شان ہے، تو ہر صورت یہ تم نے کیا کیا؟ میں شہید ہوا تیرے تو میں لڑا، فرمایا قاتلتا لیقال کانک جریدن، تو اس لیے لڑائی کی تھی کہ تو بہادر کہلائے گیا تھا، تو ویسے ٹور دکھانے شان دکھانے کے لیے وہاں مارا گیا، فقط قیل لک فی الدنیا، دنیا نے تجھے کہہ دیا ہے میرے پاس کچھ نہیں۔ عالم کو بھی ایسے ہی کہا ہے، فرمایا تو نے علم اس لیے پڑھا تھا لیقال انک عالم یا انک فقیہ، تو فقیہ کہلائے۔ وہ ایک دن ایک دوست کہنے لگا یار آپ بخاری کا درس دیتے ہیں، اس کے لیے تو 20 کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ میں نے کہا 20 کتابیں جس نے پڑھی اس درس مانگا، صرف نے کیا درس دینا، ترتیب ہوتی ہے 20 کی کہاں سے آئی؟ تو خیر اسے بیچارے کو نہیں پتا تھا، میں نے کہا بیٹھ جائیں، میں ہاں اگر آپ عالم ہوتے میں نے آپ کے پہلے دفعہ سے پیسہ لیا تھا کہ آپ میرے جیسے ہی ہیں، اگر آپ عالم ہوتے میں اپنی کرسی چھوڑ دیتا، مسجد چھوڑ کے آپ کو بٹھاتا، آپ درس دیں۔ بخاری معمولی کتاب نہیں ہے، اس کے لیے 20 کتابیں آج نہیں پڑھے گی آپ 15 پڑھ چکے ہیں، پہلے آج تو 5 پڑھنی ہے۔ ایک آدمی ایم اے کی کلاس لینی ہو وہ کہیں گے آج میں ٹینشن یاد کر رہا ہوں، تو اداروں کی ضرورت ہے، اللہ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں کے لیے کھانا لگایا جا رہا ہے، آپ ساتھی اطمینان سے کھانا تناول فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہماری اے ایس ایل کی ٹیم کا بہت مشکور ہوں، اہل حدیث فیڈریشن کی ٹیم نے بڑا تعاون کیا ہے اس کو کامیاب بنانے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں، ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے رزلٹ کا اعلان کیا تھا، کھانا کھانے کے بعد آپ کو یہ رزلٹ آپ کو آپ کے بچوں کو اگر آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں تو سامنے سافٹ بورڈ پر لگا ہوا مل جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔